اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سامعین حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اہمیت دین انسان کی زندگی میں۔ آج کے اس دور میں جب کہ ہم پیش رفتہ دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس دور میں انسان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا خود مختار ہوں، کیوں آخر میں اپنی زندگی کی باغ ڈور دوسروں کے اختیار میں دوں جبکہ یہ زندگی میری خود کی زندگی ہے؟ کیوں میں پابندیوں کو سہوں؟ کیوں میں گھیراؤ کے درمیان رہوں جبکہ میں آزاد پیدا کیا گیا ہوں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ دین کو میرے اوپر تھوپا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پیش رفتہ دور ہے، ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو یہ سوال ذہن انسانی میں آنا بھی چاہیے اور آتا بھی ہے کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ انسان دین کی پیروی کرے، دین کی اتباع کرے؟ بالخصوص نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں اس جواب کے عنوان سے۔ آج اس دور میں جب ہم پیش رفتہ دور میں ہیں، ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، تو ہم لوگ جو الیکٹرونک اشیاء ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں۔ بعنوان مثال میں بازار میں جاتا ہوں، بازار سے ایک موبائل خریدتا ہوں۔ موبائل جب میں خریدتا ہوں تو دکاندار موبائل کے ساتھ ایک باکس مجھے دیتا ہے۔ اس باکس میں ایک رول بک رکھی ہوئی ہوتی ہے یا گائیڈ بک جس کو کہتے ہیں۔ وہ گائیڈ بک اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو روش طریقہ بتائے کہ آپ کس طریقے سے استعمال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کلپس یا کچھ فوٹوز اس میں ہوتے ہیں ساتھ میں تاکہ آپ کو ڈیمو دیا جائے، یعنی یہ دکھایا جائے کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ایک سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رول بک کو، اس گائیڈ بک کو، ان ڈیمو کو بنانے والا کون ہے جو ان کی طراحی کرتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہی طراحی کرے گا جس نے اس کو بنایا ہو، اس چیز کو، اس مشین کو بنایا ہو۔ اس رول بک میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو مثلا اتنی دیر سے زیادہ اس کو چارج نہیں کرنا ہے، مثلا دوسرے موبائل کا چارجر اس میں استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ تاکہ یہ چیز بہت مدت تک انسان کی خدمت انجام دے سکے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے، اور جب وہ جو ڈیمو ہے وہ ڈیمو کس لیے؟ وہ ڈیمو اس لیے تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ اس روش پہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی جو خالق انسان ہے وہ جانتا ہے کہ اقتضاءات ذات انسانی کیا ہے، انسان کی ذات کے تقاضے کیا کیا ہے، لہٰذا اس نے اپنے رحم و کرم سے ایک گائیڈ بک یعنی قرآن کو بھیجا اور ڈیمو دینے والے یعنی پیغمبران اور معصومین کو بھیجا جو انسان کی زندگی کو بتاتے کہ اس طریقے سے آپ کو چلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ آپ سعادت تک پہنچ جائیں، اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارے، اپنی زندگی کو کامرانی کے ساتھ گزارے۔ اب ایک دوسرا جو آیت اللہ محسن قرائتی کہتے ہیں کہ پابندی دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ پابندی کہ جو انسان کو مثلا معاشرے میں کسی ایک فعل کے انجام دینے کی بنا پر کہ جس کو معاشرہ تحمل نہیں کر پاتا، اس کو زندان یا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، سیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ معاشرہ بدامنی کا شکار نہ ہو۔ ایک پابندی انسان، جیسے کہ آج دور بھی ہے، مثلا کرونا کا یہ دور ہے، اس دور میں انسان اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک احاطے میں اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان کی اشیاء قیمتی اور جان، مال، عزت، آبرو دشمنان سے محفوظ رہ سکے، یا وہ چیز جو انسان کے لیے باعث ضرر ہے اس سے محفوظ رہ سکے۔ تو فرق یہ ہے کہ زندان میں تالا باہر سے لگایا جاتا ہے، لوگ باہر سے کیا جاتا ہے، اور قلعے میں لوگ
اندر سے کیا جاتا ہے. تو اسلام انسان کے لیے قلعے کی مانند ہے نہ کہ زندان کی مانند ہے. اسلام میں رہتے ہوئے انسان اپنے نفوس کا محاسبہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، دوسروں کو اپنے اعمال کے ذریعے سے، رفتار کے ذریعے سے، گفتار کے ذریعے سے محفوظ کر سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.